حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم صحابہ کرام سے ایک مرتبہ دریافت فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے، ان تینوں چیزوں سے زیادہ بہتر ہے؟ اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ فرمایا کہ جہاں دو افراد آپس میں لڑ پڑیں، ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگیں، ایک دوسرے سے نفرتیں کرنے لگیں، آگے بڑھ کر ان دونوں کے بیچ میں صلح کرا دیا کرو، یہ بڑا بہترین عمل ہے۔ فرمایا یہ نماز سے بھی زیادہ بہتر، یہ روزے سے بھی زیادہ بہتر، یہ زکوٰۃ سے بھی زیادہ بہتر۔ آپ حیران ہوں گے، اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں دو مسلمانوں کے بیچ میں تمہیں صلح صفائی کرانی پڑ جائے اور ایک طرف کا اللہ کا بندہ اتنا سخت گیر ہو چکا ہے کہ وہ بات سننے اور ماننے کے لیے، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور میں کہ ذاتی کوئی مفاد نہیں، کوئی غرض نہیں، کوئی مقصد نہیں، دو دلوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے اگر تمہیں جھوٹ بھی بولنا پڑے تو اس کا بھی سہارا لے سکتے ہو، کوئی جھوٹ بول کر دونوں کو آپس میں ایک کر دو، ان کے بیچ میں وہ نفرتیں ختم کر دو۔ یہاں تک فرمایا کہ انسانوں میں میاں کے لیے اس کی بیوی کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اگر اس کی کسی بات سے اس کی بیوی ناراض ہوتی ہے اور وہ بات ٹھیک ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے، لیکن اسے معلوم ہے کہ اگر میں نے بیوی کو بتایا یہ ناراض ہو جائے گی، کیا آپ جانتے ہیں کہ میاں بیوی کے بیچ میں اختلاف پیدا ہو جائے، چپقلش پیدا ہو جائے، ناچاقی پیدا ہو جائے تو یہ دو افراد کے بیچ کا اختلاف نہیں ہوتا، یہ دو افراد کے بیچ کی ناچاقی نہیں ہوتی، یہ دو خاندانوں کے بیچ کی ناچاقیاں ہوتی ہیں، پورے خاندان اجڑ جایا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب معاملہ اتنا زیادہ اہم ہے تو پھر اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے اگر تمہیں وہ حق بات چھپانی پڑ جائے تو چھپا دو، تمہیں اگر سچ کی جگہ جھوٹ بولنا پڑ جائے تو اس کا سہارا لے لو، اسے ناراض نہ کرو، اسے ناراض نہ کرو۔ سورہ نساء پڑھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ خاندانوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ خاندانوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانوں کو جوڑنے کے لیے کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں، کیا کیا اہمیت بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بلکہ گھروں میں کیا بیویاں نہیں تھی؟ بیک وقت آپ کی 9 ازواج تھی۔ کیا اختلاف نہیں ہوا کرتا تھا؟ ہوتا تھا اختلاف، تو کیا کوئی آگے بڑھ کر صلح نہیں کراتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ ایک دفعہ آپ کے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں اختلاف ہو گیا، ناچاقی ہو گئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سسر بھی ہیں، آپ کے یار اور دوست بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، آپ کے انتہائی معتبر و معتمد بھی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے والد ابوبکر صدیق ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یار ابوبکر، میرے اور عائشہ کے بیچ میں اس طرح کسی بات پہ اختلاف ہو گیا ہے۔ کس سے فرما رہے ہیں؟ ابوبکر صدیق سے۔ مرتبہ کس کا اونچا ہے؟ رسول اللہ کا۔ مرتبہ کس کا اونچا ہے؟ رسول اللہ کا۔ اور کس سے فرما رہے ہیں؟ اپنے سے کم رتبے اور مرتبے والے انسان سے۔ پیغمبر ہیں، یہ صحابی ہیں، خلیفہ راشد ہیں، پہلے خلیفہ ہیں، ان سے فرما رہے ہیں۔ اور ابوبکر ایک تو آپ کے انتہائی معتمد، آپ کے رازدار، اور دوسری طرف حضرت عائشہ صدیقہ کے والد بھی۔ یار ابوبکر، آج فلاں وقت پہ آ جانا، میرے اور عائشہ کے بیچ میں کسی بات پہ نزاع ہو گیا ہے، اختلاف ہو گیا، ہمارے بیچ میں کچھ بات چیت کر کے صلح صفائی کرا دو یار۔ ابوبکر صدیق تشریف لے آئے، ابوبکر صدیق تشریف لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی طرف دیکھا اور دریافت فرمایا کہ عائشہ بتاؤ، پہلے میں بات شروع کروں یا تم نے شروع کرنی ہے؟ پہلے میں بات شروع کروں یا
تم نے شروع کرنی ہے، مرتبہ کس کا اونچا ہے؟ میں پھر سوال کر رہا ہوں، مرتبہ کس کا اونچا ہے؟ رسول اللہ کا۔ مقام کس کا اونچا ہے؟ اللہ سے زیادہ نزدیک اور قریب کون ہے؟ رسول اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ بہت بعد میں آتی ہیں، بیوی ہیں، زوجہ ہیں، صحابیہ ہیں، صدیق کی بیٹی صدیقہ ہیں، مقام رسول اللہ کی نسبت بہت نیچے ہے، لیکن اللہ کے رسول ترجیح کس کو دے رہے ہیں؟ کتنا عدل ہے، کیا انصاف ہے، کیا محبتیں ہیں۔ اپنے گھر کی محبتوں کو بحال کرنے کے لیے کتنی خوبصورت کوشش ہے کہ عائشہ صدیقہ سے دریافت فرما رہے ہیں کہ ہاں بتاؤ عائشہ، یہ ابو بکر آئے ہیں ہمارے بیچ میں صلح کرانے کے لیے، تو ظاہر ہے کہ ہم دونوں کی بات چیت سنیں گے اور پھر یہ کوئی فیصلہ کریں گے کہ میں حق پہ ہوں یا آپ حق پہ ہیں، غلطی مجھ سے ہوئی ہے یا غلطی تم سے ہوئی ہے، تو بتاؤ پہلے میں نے بات چیت شروع کرنی ہے یا پہلے تم نے کچھ کہنا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا، مرتبے اور مقام سے واقف تھیں۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ بتائیں، پہلے بات آپ فرمائیں، آپ بتائیں میرے ابا جان کو کہ کیا ہوا تھا، اس کے بعد میں بتاؤں، پھر یہ فیصلہ کریں گے، جو فیصلہ ہو جائے گا اس کے اوپر ہم دونوں کا عمل ہوگا۔ میرا بھی ابو بکر صدیق پہ اعتماد ہے، کیونکہ میرے تو بابا ہیں، میرے تو ابا جان ہیں، اور آپ کے چونکہ بڑے اچھے دوست ہیں اور آپ خود ان کو لے کر آئے ہیں، آپ کو بھی اعتماد ہے، جو یہ فیصلہ فرمائے ہم دونوں کو منظور ہے۔ اختلاف کی نوعیت جب معلوم ہو جائے تو اختلاف اور ناچاقیاں اس طریقے سے ختم ہوتی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے، میں وہی جو بات عرض کر رہا تھا کہ ہمارا مذہبی اور دینی کلچر ہے بڑا خوبصورت، پھر ہمارا ایک مشرقی کلچر ہے وہ بھی انتہائی خوبصورت، لیکن آج کے سماج میں، آج کی سوسائٹی اور معاشرے میں نہ وہ دینی مذہبی کلچر نظر آتا ہے، نہ وہ ہمارا مشرقی کلچر نظر آتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2-4 قدم چل کر ابو بکر صدیق کے پاس تشریف لے کر گئے اور ان سے فرمایا کہ گھر پہ آ جاؤ، ہمارے بیچ میں صلح کراؤ۔ کیا ہمارے لوگ جاتے ہیں؟ نہیں بات کرتے ہیں، اور اگر کسی سے ہم بات کر لیں، خاندان کے کسی بڑے سے، دادا سے، نانا سے، چچا سے، تایا سے، ماموں سے، خالہ سے، دادی سے، نانی سے، کیا یہ لوگ آگے بڑھ کر ہماری صلح کراتے ہیں؟ نہیں کراتے۔ مقامی افسوس تو یہ ہے، اختلاف ہو جانا برا نہیں ہے، ناچاقی ہو جانا یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے، یہ باتیں ہو جاتی ہیں گھروں میں۔ میں نے آپ کو مثال دی، صحابہ کے گھروں میں یہ باتیں ہو جاتی تھی، اللہ کے رسول پھر صلح فرماتے تھے، اللہ کے رسول کے گھروں میں یہ باتیں ہو جایا کرتی تھی، پھر وہ اختلاف ختم ہو جایا کرتا تھا۔ تو اختلاف اور ناچاقی کا ہو جانا معیوب نہیں ہے، یہ برا نہیں ہے، لیکن اس اختلاف اور ناچاقی کو اتنا بڑھا دینا کہ خاندان بالکل تباہی کا شکار ہو جائیں، یہ چیز معیوب ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارا خاندانی سسٹم تباہ ہو چکا ہے، اور جب یہ سن 2023 سے شروع ہو رہا تھا، بالکل ابتدا میں نے ایک رپورٹ لی تھی، میرے پاس کسی جگہ سے آئی تھی، اور اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ سن 2022 میں مکمل سال میں صرف ہمارے کراچی شہر کے فیملی کورٹ میں جو کیسز گئے ہیں خلع کے کیسز گئے ہیں خواتین کی طرف سے، اس کی تعداد 18,000 سے زیادہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ بات کہی تھی، اور اس پر بڑی تفصیلی بات چیت ہماری ہوئی تھی کہ ان ساری باتوں کے پیچھے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، اور میں نے اس وقت بتایا تھا کہ یہ 18,000 کیسز تو وہ ہیں جو وہاں جا کر رپورٹ ہوئے ہیں، جو رپورٹ نہیں ہوئے وہ بھی سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں جو اس کے علاوہ ہیں۔ اور یہ صرف کراچی شہر کا مسئلہ نہیں ہے، پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ کیا میاں بیوی صرف کراچی شہر میں لڑتے ہیں؟ کیا باپ اور بچوں کے بیچ میں پھٹے صرف کراچی شہر میں ہوتے ہیں؟ پورے پاکستان میں ہوتے ہیں۔
لیکن افسوس یہ ہے کہ ان مسائل میں، ان کیسز میں کتنے کیسز حل ہو سکتے ہیں اگر ہمارے خاندان کے بڑے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے تو آپ یقین جانیے سن 2022 کی وہ جو رپورٹ ہے نا کہ 18,000 سے زیادہ کے کیسز ہیں، اگر ہمارے بڑے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے لگتے نا تو یہ کیسز 5,000 بھی نہ ہوتے۔ آدھے سے زیادہ مسائل تو ہماری گفتگو اور بات چیت کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نا کہ میرا فلاں بندہ لگا ہوا ہے، محنت کر رہا ہے، دو لوگوں کے بیچ میں وہ صلح کرانے کے لیے بیٹھا ہے، وقت بھی دے رہا ہے، مال بھی خرچ کر رہا ہے، قربانی دے رہا ہے، اللہ بھی مدد فرماتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بھیجا، جاؤ فلاں جگہ پھڈا ہو گیا ہے، میاں بیوی کے بیچ میں دو خاندان آپس میں لڑ پڑے، بات چیت کرو، صلح کرا کے آؤ۔ وہ صاحب گئے، کچھ دیر کے بعد واپس آئے اور حضرت عمر سے کہنے لگے، عرض کیا، وہ نہیں مانتے ہیں۔ فرمایا خلوص سے بات کی ہوتی تو مان جاتے، دوبارہ جاؤ۔ قرآن کی آیت غلط نہیں ہو سکتی، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اگر مزاج میں، گفتگو میں، طبیعت میں خلوص ہو، خیر والی بات ہو تو اللہ تعالیٰ دونوں کے بیچ میں محبتیں پیدا فرما دے گا۔ یہ حل کسی جج نے یا کسی بزرگ نے، ہمارے کسی شیخ نے نہیں بتایا، یہ حل اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے۔ کیا وہ کمزور حل بتاتا ہے؟ وہ کمزور حل نہیں بتاتا، مضبوط حل بتاتا ہے۔